النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم. لوگ آتے رہے نعتیں پڑھتے رہے، قبر میں میرا دل یوں مچلتا رہے، اور قدسیوں نے یہ سر عرش منادی کر دی. قدسیوں نے سر عرش یہ منادی کر دی، سیدہ آمنہ کا ماہ تمام آتا ہے. قدسیوں نے یہ سر عرش منادی کر دی، سیدہ آمنہ کا ماہ تمام آتا ہے. مستند جس کا ہر ایک نقش قدم ہونا ہے، مستند جس کا ہر ایک نقش قدم ہونا ہے. آج کی شب وہ رسولوں کا امام آتا ہے، آج کی شب وہ رسولوں کا امام آتا ہے. اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اللہ کا احسان عظیم کہ ہم جمعۃ المبارک کی متبرک ساعتوں میں اللہ کے گھر میں اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں. اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ماہ رجب المرجب اپنی رحمتیں برکتیں لوٹاتا ہوا جا رہا ہے. ماہ رجب المرجب کے مہینہ میں ہی 27 رجب المرجب
سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور نبی مختار نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے بشری پیکر کے ساتھ بارگاہ الوہیت میں حاضر ہوئے، جس کو ہم سفر معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پہلی آیت کریمہ سفر معراج کے حوالے سے اور دوسری آیت کریمہ تحفظ قرآن کے حوالے سے۔ آج ہم انشاءاللہ تحفظ قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سفر معراج تک جائیں گے انشاءاللہ۔ سامعین عزیز وقار، قرآن پاک بلا شبہ اللہ کی آخری کتاب ہے، جو کہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے چشمہ رشد و ہدایت ہے۔ یہ قرآن طالبان حق کے لیے نشان منزل ہے۔ یہ قرآن طالبان حق کے لیے مقصد زندگی ہے۔ قرآن کریم جو آج سے 1450-1500 سال پہلے نازل ہوا، یہ آج بھی بعین ہی ہماری زندگی کا مکمل منشور ہے۔ یہ قرآن پاک آج بھی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعوت حق کا سچا، کھرا، انوکھا اور منفرد پیغام ہے۔ قرآن پاک بلا شک و شبہ منبع نور ہے۔ یہ کتاب حکیم، یہ اللہ رب العزت کی مضبوط رسی ہے، اور یہ ڈھال ہے، یہ قرآن پاک یہ ڈھال ہے، یہ ہمارے لیے سامان نجات ہے۔ یہ بلا شبہ سراپا شفا بھی ہے، سراسر رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن شفا بھی ہے اور سراسر رحمت بھی ہے، اور یہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں۔ یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو جس طرح اترا، حرف بحرف جس طرح اترا اسی طرح محفوظ ہے۔ جس طرح یہ قرآن اترا آج بھی 1450-1500 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی یہ قرآن اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ یہ وہ منفرد کتاب انقلاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب ذرا میں آپ کو دور جاہلیت کے عربوں کا تصور آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کے عرب اس وقت جو چند پڑھے لکھے احباب تھے، وہ خطابت اور شاعری میں ید طولہ رکھتے تھے۔ وہ جو چند پڑھے لکھے لوگ تھے، زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، وہ خطابت اور شاعری میں ید طولہ رکھتے تھے۔ ان کا کوئی مد مقابل اہل مکہ کے
جو وہ چند پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے مد مقابل کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ یرے دولا رکھتے تھے. شعر و ادب ہو، قصیدہ ہو، برہات ہو، ان کا ایک فطری ذوق تھا، وہ ان میں نمایاں تھا، وہ فطری ذوق نمایاں تھا. فصاحت و بلاغت ان کی جاگیر تھی، فصاحت و بلاغت ان کی جاگیر تھی. ایسا ماحول ہے کہ جب کسی بھی اس دور کے ان چند پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے کوئی شخص بولنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا، اس ماحول میں ایک امی لگر سرکار دو عالم نے ایسا کلام پیش کیا کہ جو ادب و شعر کی خوگر قوم کے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آیا. یہ ایک چیلنج بن کر ان کے سامنے آیا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو شعر و ادب کا ایک شاہکار سمجھتے تھے، اپنے مد مقابل کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، یہ قرآن ان کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر سامنے آیا. اور پیش کس نے کیا؟ سرکار دو عالم. سرکار دو عالم نے جب آپ کے سامنے ان لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا. اور چیلنج کیا تھا؟ چیلنج یہ تھا کہ جملہ جن و انس، جنات بھی انسان بھی، جملہ ساری کائنات کو اکٹھا کر دو. اپنے شاعری اور خطابت میں جو آپ ید دولا رکھتے ہو، آؤ مکہ میں بیٹھو، اکٹھے ہو جاؤ، اور اکٹھے ہو کر صرف 3 آیات آپ کو دیتے ہیں سورہ کوثر کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ 3 آیات ہیں. تم اپنی پوری دنیا کے فصاحت و بلاغت میں یدے دولا رکھنے والوں کو اکٹھا کر لو، اور ان کو اکٹھا کر کے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، اور اس ایک سورہ کے مقابلے میں کچھ لا کے دکھاؤ. یہ چیلنج تھا ان عربوں کو، یہ چیلنج تھا کہ کچھ لاؤ. جو تم کہتے ہو نا کہ یہ جنات کا کہا ہوا ہے، جو تم کہتے ہو نا یہ اپنی باتیں کی ہوئی ہیں، تو آؤ مد مقابل بیٹھو اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز لا کے تو دکھاؤ. جب انہوں نے سر جوڑا، وہ مل کے بیٹھے، تو اس نتیجے پر پہنچے، وہ اس نتیجے پر پہنچے. اور پھر ان کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ خود اپنی زبان سے یہ بات کہہ سکیں. انہوں نے کعبہ کی دیوار پہ جلی حروف میں لکھا لیس ھذا من طاقت البشر، یہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہو سکتی، یہ کلام کسی بشر کی طاقت نہیں ہے، یہ واقعی الوہی کلام ہے. یہ وہ الہامی کتاب ہے کہ جس نے عرب کے بدوؤں کو دنیا کا امام بنا دیا، عرب کے بدوؤں کو دنیا کا امام بنا دیا، اور مسلمان کو اوج ثریا کی بلندی پر پہنچ چکے. بقول حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حکیم الامت نے اس قوم کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ وہ زمانے میں معزز کیوں ہوئے ہیں، اور پھر ہمیں بھی بتلایا ہے کہ ہم ذلیل و رسوا کیوں ہو چکے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آج امت مسلمہ قہر ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں سسک رہی ہے. آج امت مسلمہ قہر ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں سسک رہی ہے. اس کی وجہ بھی قلندر لاہوری نے یوں بیان کی کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. ہم نے درس قرآن کو بھلا دیا، ہم نے درس قرآن کو بھلا دیا ہے، جس وجہ سے آج ہم زمانے میں ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں. سامعین ذی وقار، دوسری آیت کریمہ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس آیت کریمہ کا ترجمہ عرفان القرآن میں حجت المحدثین شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر الغاری نے یوں باندھا کہ بے شک
یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کی تفسیر میں دوسری جانب شہنشاہ بریلی الشاہ امام احمد رضا خان حنفی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ آپ نے لفظ نگہبان کا استعمال کیا، اور اسی کنز الایمان میں شرح میں جو تفسیر لکھی صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، لیکن وہ کس طرح کی حفاظت ہے کہ ہر قسم کی تحریف و تبدیل اور زیادتی اور کمی، ہر قسم کی تحریف و تبدیل اور زیادتی و کمی کی ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس میں کوئی باطل باہر سے نہ تو داخل ہو سکتا ہے، نہ اس میں سے کوئی لفظ نکالا جا سکتا ہے۔ لفظ نکالنا تو درکنار، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کسی ایک زبر کو زیر نہیں کیا جا سکتا، زیر کو زبر نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم دین، یہ قرآن کی شان ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ بڑے سے بڑا عالم دین ہو، بڑے سے بڑا جابر حکمران ہو، وہ جب اپنے ممبر پہ بیٹھ کے قرآن کو غلط پڑھنے کی کوشش کرے گا، 1 سال 8 سال کا بچہ جو حافظ قرآن ہے، اپنے سینے میں قرآن کو لیے بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہو اس کو ٹوک دے گا کہ جناب آپ نے یہ آیت مبارکہ غلط پڑھی۔ یہ فضیلت صرف اور صرف قرآن پاک کی ہے۔ تمام جن و انس اور ساری خلق کے مقدور میں ہے ہی نہیں، ان کی قدرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے دے رکھا ہے۔ یہ قرآن رب ذوالجلال کی حفاظت میں ہے، اور یہ خصوصیت صرف اور صرف قرآن پاک کی ہے۔ باقی مذاہب بھی ہیں دنیا میں، باقی مذاہب بھی دنیا میں ہیں۔ کسی مذہب کا کوئی فرد کھڑا ہو کر، چاہے تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، تمام کتابیں ہیں، لیکن کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تورات، یہ زبور یا یہ انجیل یہ اسی حالت میں ہے جس حالت میں وہاں اتری تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو پہلے کتابیں اتری، وہ کتابیں اس قوم کے لیے تھی، وہ کتابیں مکمل زندگی کا ضابطۂ حیات نہ تھی، وہ اس مختصر عرصہ کے لیے تھی جو کہ اس قوم کے لیے اتری، اور پھر ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کے بعد قرآن نے نازل ہونا ہے، اس کے بعد نبی آخر الزمان نے آنا ہے، لہٰذا یہ کتاب، یہ صحیفہ، یہ مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں ضیاء القرآن میں حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا خوبصورت تفسیر کی، کیا خوبصورت تفسیر کی۔ آپ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے ہی اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آپ نے لفظ محافظ استعمال کیا کہ بے شک ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس میں کسی قسم کی تحریف یا کمی بیشی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ آج 15 صدیاں اختتام پذیر ہونے والی ہیں، دشمنان اسلام کی خواہشوں، کوششوں اور سازشوں کے باوجود ایک آیت میں رتی ملاگر بھی رد و بدل نہ کر سکے۔ اگر خدا نہ خواستہ سارے قرآن پاک کے آڈیا ہمارے پاس جو نسخے ہیں یہ نایاب بھی ہو جائیں، یہ نسخے نایاب بھی ہو جائیں، پھر بھی یہ قرآن جوں کا توں محفوظ رہے، یہ قرآن اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہے گا۔ اور اگر آپ پھر اس کو دہراتے ہیں کہ اگر کوئی جابر سے جابر حکمران اور کوئی بڑے سے بڑا عالم اسے پڑھتے ہوئے
زبر کو زیر میں بدل دے. حضور پیر جسٹس کرم شاہ الازہری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص زبر کو زیر میں بدل دے تو 7-8 سال کا بچہ اسے ٹوک دے گا کہ نہیں حضرت یہاں لفظ غلط ہے, یہاں زبر تھی آپ نے زیر پڑھی ہے. یہ اعجاز قرآن کا ہے. مذہبی صاحب جو دنیا میں آئے ان کے عقیدت مند یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. یہ دعویٰ الحمدللہ ہمارا ہے, لیکن افسوس ہم صرف دعوے تک رہ گئے. افسوس کہ ہم صرف دعوے تک رہ گئے ہیں. مستشرقین نے بڑی کوششیں کی, بڑی سازشیں کی. یورپ نے بڑا زور لگایا کہ اس قرآن کو صفحہ ہستی سے ہم کسی طرح مٹا دیں, اس میں کوئی رد و بدل کر دیں, اس میں اپنی طرف سے کچھ شامل کر کے مسلمانوں کو دے دیں. لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا, ایسا قطعاً ممکن نہ ہو سکا. 12ویں صدی کا ایک بہت بڑا مستشرق, بہت بڑا گستاخ گزرا ہے. 12ویں صدی عیسوی میں میور بہت بڑا گستاخ گزرا ہے. میور اس نے بڑی گستاخیاں کی. اس کی گستاخیاں اس وقت زبان زد عام تھی, انتہا درجے کا گستاخ تھا. لیکن جب بات آئی نا قرآن کی, بڑی تحقیق کی. جب قرآن کی بات آئی تو اس کا قلم بھی جواب دے گا. پھر جسٹس کرم شاہ الازہری نے اس کو کوٹ کیا ہے, اس کے الفاظ کوٹ کیے. وہ کہتا ہے there is probably in the world no other book which has remained 12th century with so pure a text. دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا متن 12 صدیوں سے ہر قسم کی تحریف سے یوں پاک رہا ہو جیسے یہ قرآن پاک. اور ایسے کیوں نہ ہو, اور ایسے کیوں نہ ہو کہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو خود رب ذوالجلال نے لے رکھا ہے نا. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, آپ معارف القرآن میں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں, ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں. یہ معارف القرآن ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, آپ ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں اس میں کہ مامون کا دربار تھا, اور اس کا یہ معمول تھا کہ وہ علمی نشستیں منعقد کیا کرتا تھا. تو اس نے ایک علمی نشست منعقد کی. کبھی کبھار وہ منعقد کرتا تو بحث مباحثے ہوتے, مختلف حالات پہ جو اس دور کے مشکلات کی اس پر بحث مباحثہ ہوتا. تو ایک دفعہ ایک یہودی آ گیا اور وضاقتہ میں بڑا سجا سمرا وہ آیا. لیکن جب اس نے بات کی, جب اس نے گفتگو کی تو فصاحت و بلاغت بھی جھلک رہی تھی. تو مامون نے نا اس کے بعد اس کو بلا لیا, پروگرام ختم ہوا, اس کو بلا لیا. اس کو کہا تو اسرائیلی ہے, تو آج اتنا ببانگ دول تو بول رہا ہے, تو چل تیرا امتحان لیتے ہیں کہ اگر تو اسرائیلی ہے, تو مسلمان ہو جا تو تیری بڑی عزت و تکریم کریں گے ہم. اس کا امتحان تھا, اس نے نو کہہ دی. نو کہہ کر چلا گیا, بات ختم ہو گئی, مامون خاموش ہو گیا. اگلا سال پھر آیا, پھر وہی محفل منعقد ہوئی, پھر وہی شخص وہ جو اسرائیلی تھا وہ پھر آیا, اور اس وقت اس کے سر پہ امامہ تھا. جب وہ آیا تو وہ مکمل جبہ و دستار میں تھا. جب اس نے گفتگو کی تو قرآن کی تعریف کی, جب اس نے گفتگو کی تو مسلمان علماء کو پیچھے چھوڑ دیا. مامون نے طلب کر دیا, بلاؤ اسے, یہ تو اسرائیلی تھا, یہ آج کیوں قرآن پہ بول رہا ہے. وہ اسرائیلی, وہ یہودی, وہ کہتا ہے امام قرطبی نے اس کو روایت کیا ہوا ہے, اس واقعے کو امام قرطبی نے بھی روایت کیا ہے, اور مفتی صاحب نے امام قرطبی کے حوالے سے روایت کیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کو بلا لیا, ہاں جی آؤ پیش ہو. وہ عالم صاحب آ گیا, آپ نے کہا تو اسرائیلی تھا, تجھے یہ ذوق کہاں سے مل گیا کہ تو آج قرآن کی تعریفیں بیان کر رہا ہے. اس کا جواب سنیے, کہتا ہے میں خطاط ہوں, میں بڑی خوبصورت تحریریں لکھ لیتا ہوں, اور یہ میرا مشغلہ ہے, یہی میرا ذریعہ روزگار ہے. میں کتابیں لکھتا ہوں, لوگ کتابیں لکھتے ہیں وہ مجھے دیتے ہیں, میں وہ نسخے اچھی خطاطی میں لکھ کے تقسیم کرتا ہوں, لوگ خرید لیتے ہیں. میرا یہ ذریعہ معاش تھا. جب میں یہاں سے اٹھ کے گیا, آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی, وہ کھٹکا بھی میرے ذہن میں تھا. میں نے جب
میں گیا، لوگوں میں گیا تو میں نے کہا کہ چلو اب دعوت مل جو گئی ہے تو تھوڑا اس کا امتحان بھی لے لیتے ہیں. آپ نے میرا امتحان لیا، میں نے پھر جا کے امت کا امتحان لیا. کہتا ہے کیسے؟ ماموں نے پوچھا کیسے امتحان لیا؟ کہتا ہے میں نے ایسے امتحان لیا، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے، کہ میں نے تورات کے 3 نسخے بنا دیے. اس میں اپنی طرف سے تحریف کر دی، کچھ جملے اپنی طرف سے شامل کر دیے. اور میں ان کے عبادت گاہ میں گیا، میں نے ان کے جو پیشوا تھے انہیں دیا، انہوں نے میری رائٹنگ دیکھی، اس کو پڑھا اور ڈبل دام مجھے دے کے مجھ سے نسخہ لے لیا. پھر میں نے انجیل کے ساتھ ایسا کیا، میں ان کے کلیسا میں گیا، میں نے ان کو وہ نسخے دیے، ترمیم شدہ نسخے جو میں نے اپنی طرف سے شامل کیے تھے میں نے دیے، تو اس نے بڑی خوشی سے لے لیے. بڑی خوبصورت رائٹنگ انہوں نے بنا پڑھے اس کو لے لیا. اب باری آئی نا قرآن کی، جب باری آئی نا قرآن کی تو میں نے قرآن میں بھی وہی کام کیا جو تورات اور زبور کے ساتھ کیا تھا. میں نے ایک نسخہ بنایا، قرآن کا ایک نسخہ بنایا. میں گیا مارکیٹ میں نے ایک جوان کو وہ قرآن پیش کیا کہ یہ لو، یہ میں نے لکھا ہے، میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں. جوان نے قرآن کھولا، اس نے پڑھا، اس کی نظر فوراً اس غلطی پہ پہنچی. کہتا ہے حضرت تو یہ قرآن لکھ کے تو لایا ہے لیکن تو نے اپنی طرف سے تحریف کی ہے، یہ قرآن ایسے نہیں، یہاں سے یہ جو تم نے زبر زیر کا فرق کیا یہ ایسے ہے، آج تجھے میں بتاتا ہوں. کہتا ہے اس نے مجھے قرآن واپس کر دیا. میں 3 لوگوں کے پاس، 3 جوان لوگوں کے پاس وہ قرآن لے کر گیا. ان تینوں نے میری غلطی پکڑ لی. قرآن کا وہ نسخہ جو میں نے ترمیم شدہ مجھے واپس لوٹا دیا. اور پھر میں سمجھ گیا کہ جو قرآن ان جوانوں کے دلوں میں بس رہا ہے آج 1200 سالوں کے بعد بھی اسی طرح بس رہا ہے. اور کوئی شخص اگر غلطی کرے بھی تو ایک جوان اس کو پکڑ لیتا ہے، تو اس سے بڑی سچی اور کھری کتاب کوئی ہو نہیں سکتی. تب میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. اب میں الحمدللہ مسلمان ہوں. اس واقعہ کو قاضی یحییٰ بن اقسم جو راوی ہیں اس واقعہ کے کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا مامون کے دربار پہ تو اس کے بعد میں حج پہ گیا. تو حج پہ میں نے سفیان بن عینی سے ملاقات ہو گئی تو میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا. ان کو جب میں نے واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ قرآن خود اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت لی ہوئی ہے. تو حضرت یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تورات اور زبور اور انجیل کا یہ حال ہے کہ رب نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، یعنی یہ جو تورات زبور اور انجیل ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے یہود و نصارہ کو دے رکھا ہے، لیکن یہ واحد کتاب قرآن ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ حق تعالیٰ نے لیا ہے. اور اس نے فرمایا ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں. اللہ رب العزت اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. وقت ہو چکا ہے، چاہے جو کچھ ہو جائے، دنیا دو ہو جائے، اپنے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. قرآن کو کیواڑوں سے خدارہ نکال لیجئے، قرآن کو الماریوں سے نکال لیجئے، اس پر جمی جھاڑ کو جمی جو اس پہ گرد ہے اس کو جھاڑیے، اس کو سینے سے لگائیے. روزانہ ایک آیت تلاوت کر لیجئے. یہ آپ کو نماز بھی دے گا، یہ قرآن آپ کو حقوق العباد بھی دے گا، حقوق اللہ بھی دے گا. ہم کہتے ہیں نا جوان مسجد میں نہیں آتے، جوان مسجد میں اس لیے نہیں آتے کہ ہم نے گھروں میں اس قرآن کو گرد آلود کر کے رکھا ہوا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں نا. ایسا ہی ہے نا کہ ہم نے اصول برکت کے لیے روشن دانوں میں تو رکھا ہوا ہے، اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کے سروں پہ تو رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے. خدا را آج ہی جائیے اس پہ گرد جھاڑیے، روزانہ ایک آیت تلاوت کیجئے. یہ آپ کو نماز بھی دے گا، یہ آپ کو حقوق العباد بھی دے گا، حقوق اللہ بھی دے گا، مساجد بھی عباد ہوں گی، اور اسی قرآن سے آپ کو سفر معراج کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی. وآخر دعوانا